السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تلخیص المفتاح کی بحث فصل و وصل اپنے پیش نظر رکھیں، اور اولاً یہ جانیں کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جملے جن کے لیے اعراب کی جگہ ہو یعنی محل اعراب ہو، اور دوسرے وہ جملے جن کے لیے محل اعراب نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جن کے لیے محل اعراب ہو یہ وہ جملے ہیں جو کسی اسم مفرد کی جگہ آئیں تو اعراب میں اس کی جگہ لے لیں۔ مثال کے طور پر العلم ینفع میں ینفع ایسا جملہ ہے جو اسم مفرد نافع کی جگہ ہے اور اس نے اس کا اعراب حاصل کر لیا ہے، یعنی یہ خبر ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے۔ معلوم ہوا کہ ینفع ایسا جملہ ہے جو اعراب کی جگہ پر ہے اور اعراب ہے رفع۔ وہ جملے جن کے لیے اعراب کی جگہ ہوتی ہے وہ 7 طرح کے جملے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جملہ جو خبر ہو یا صفت واقع ہو یا مفعول بہ واقع ہو وغیرہ، اور وہ جملے جن کے لیے اعراب کی جگہ نہ ہو یہ وہ جملے ہیں جو کسی اسم مفرد کی جگہ نہ آئیں، یعنی ان کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ رفع، نصب، جر یا جزم کی جگہ پر ہیں۔ جن جملوں کے لیے اعراب کی جگہ نہیں ہوتی ہے ایسے جملے 8 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے جملے ابتدائیہ یعنی وہ جملہ جو بالکل کلام کے شروع میں آتا ہے، یا وہ جملہ جو کسی اسم موصول کا صلہ ہو۔ اس تمہید کے بعد اب فصل و وصل کی بحث کی طرف آتے ہیں۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، اور فصل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ جب ہمارے کسی کلام میں کئی جملے واقع ہوں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملایا جائے یا فصل کیا جائے، یعنی ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف کر کے ذکر کیا جائے یا عطف کیے بغیر ذکر کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ ہو تو 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو۔ اگر پہلے جملے کے لیے محل اعراب ہو تو یہاں بھی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دوسرے جملے کو حکم اعراب میں پہلے جملے کے ساتھ شریک کرنا مقصود ہو۔ نمبر 2، ایسا کوئی ارادہ نہ ہو۔ پہلی صورت میں یعنی جب دوسرے جملے کو حکم اعراب میں پہلے جملے کے ساتھ شریک کرنا مقصود ہو، اس صورت میں وصل ہوگا، یعنی دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف کیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دونوں جملوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ ہو، یعنی دونوں جملوں کے درمیان ربط و تعلق ہو، جیسے زید یقرأ و یکتب۔ یہاں 2 جملے ہیں، ایک یقرأ ہے اور دوسرا یکتب۔ یقرأ کے لیے محل اعراب ہے کہ وہ زید کی خبر ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے،
یکتبو کو حکم اعراب میں یقرؤ کے ساتھ شریک کرنا مقصود ہے، اور قراءت و کتابت کے درمیان معنوی ربط بھی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ربط و تعلق رکھتے ہیں، اس لیے دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف کیا گیا۔ ایک شعر آپ کی کتاب میں مذکور ہے، لا والذی ہوا عالم ان النوا صبر و ان ابا الحسین کریم۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں اس ذات کی قسم جسے یہ معلوم ہے کہ جدائی بے حد کڑوی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ ابو الحسین سخی ہے۔ اس شعر میں بھی دو جملے ہیں، ایک ہے ان النوا صبر اور دوسرا ہے ان ابا الحسین کریم۔ پہلا جملہ چونکہ عالمن کا مفعول بہ ہے، اس لیے اس کے لیے اعراب کی جگہ ہے۔ دوسرے جملے کو حکم اعراب میں پہلے کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ جدائی کے کڑوی ہونے اور ابو الحسین کے سخی ہونے میں کیا ربط ہے۔ دونوں جملوں کے درمیان ہمیں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے شاعر کا عطف کر کے ذکر کرنا ناقابل قبول ہے۔ دوسری صورت میں، یعنی جب دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ حکم اعراب میں شریک کرنا مقصود نہ ہو تو فصل کیا جائے گا، یعنی دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف نہیں ہوگا، جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ یہاں کئی جملے ہیں، ایک جملہ ہے إِنَّا مَعَكُمْ جو قالو کا مقولہ ہونے کی بنیاد پر مفعول بہ ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ وہ محل اعراب پر ہے۔ ایک اور جملہ ہے یہاں اللہ یستہزئ بہم جو قالو کا مقولہ نہیں ہے، اس لیے حکم اعراب میں انا معکم جملے کے ساتھ شریک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا گیا اور اللہ یستہزئ بہم کا انا معکم پر عطف نہیں کیا گیا۔ اگر پہلے جملے کے لیے اعراب کی جگہ نہ ہو، محل اعراب نہ ہو، تو 4 صورتیں کتاب میں مذکور ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ کسی حرف رابط کے معنی و مفہوم پر مربوط کرنا مقصود ہو، تو اس صورت میں وصل کیا جائے گا، یعنی اس حرف رابط کے ذریعہ دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف ہوگا، جیسے دخل زید فخرج عمرو۔ یہاں پہلا جملہ چونکہ جملہ ابتدائیہ ہے کہ کلام کے شروع میں ہے، اس لیے اس کے لیے محل اعراب نہیں ہے۔ ان دونوں جملوں کو لانے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اولاً زید اندر داخل ہوا اور اس کے معاً بعد امر باہر نکلا، یہ تعقیب کا مفہوم ہے، اور تعقیب کے لیے حرف رابط فا آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلے جملے کے ساتھ دوسرے جملے کو حرف رابط فا کے معنی پر مربوط کیا جا رہا ہے، اس لیے اسی حرف فا کے ذریعہ عطف کرنا ناگزیر ہو گیا، اور دوسرے جملے کا پہلے جملے پر فا کے ذریعہ عطف کیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ مربوط کرنا مقصود نہ ہو، اور پہلے جملے کے لیے کوئی ایسا حکم ہو جسے دوسرے جملے کو دینے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اس صورت میں دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا جائے گا، جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ یہاں ایک جملہ ہے قالو، جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے کیونکہ وہ جواب شرط ہے، اور اس کے لیے ایک حکم ہے
اور وہ حکم یہ ہے کہ اس کا ظرف اس ظرف کے ساتھ مختص ہونا جس پر اذا دلالت کر رہا ہے، یعنی منافقین یہ بات خاص اسی وقت کہتے ہیں جب وہ اپنے سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں۔ یہاں دوسرا جملہ ہے اللہ یستہزئ بہم، لیکن اس کو پہلے جملے کا حکم یعنی ظرف کے ساتھ اختصاص کا حکم دینا مقصود نہیں ہے، ورنہ اس آیت کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ اللہ ان منافقین پر استہزاء خاص اسی وقت فرماتا ہے جب وہ اپنے سرداروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مفہوم مقصود و مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان منافقین پر خاص اسی وقت استہزاء نہیں فرماتا ہے جب وہ اپنے سرداروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کا ان پر استہزاء کرنا تو ہمہ وقت ہے۔ لہٰذا جب ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو دونوں جملوں کے درمیان فصل کرنا واجب ہو گیا، کیونکہ اگر ہم وصل کریں یعنی حرف عطف لا کر کے ایک کا دوسرے پر عطف کریں تو حرف عطف تو آتا ہی اس لیے ہے تاکہ معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک کر دے، تو اگر ہم عطف کر دیں تو دونوں میں شرکت ہو جائے گی، اس لیے آیت کریمہ میں اللہ یستہزئ بہم کا قالو پر عطف نہیں کیا گیا ہے۔ اب عبارت دیکھیں، کہا جا رہا ہے الوصل عطف بعض الجمل علی بعض، وصل کہتے ہیں کسی ایک جملے کو کسی دوسرے جملے پر عطف کرنا، والفصل ترکہ، اور فصل کا مطلب ہے اس عطف کو ترک کرنا یعنی عطف نہ کرنا۔ فَإِذَا أَتَتْ جُمْلَةٌ بَعْدَ جُمْلَةٍ فَالْأُولَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ أَوْ لَا، لہٰذا جب ایک جملے کے بعد کوئی دوسرا جملہ واقع ہو تو پہلے جملے کے لیے یا تو کوئی محل اعراب ہوگا یا محل اعراب نہ ہوگا۔ وعلی الاول ان قصد تشریک الثانیۃ لہا فی حکمہ عطف علیہا کالمفرد، پہلی صورت میں یعنی جب پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہو، اس صورت میں اگر دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ حکم اعراب میں شریک کرنا مقصود ہو تو دوسرے جملے کا پہلے جملے پر مفرد کی طرح عطف کر دیا جائے گا، جیسے ایک اسم مفرد کا دوسرے اسم مفرد پر عطف ہوتا ہے، اسی طرح ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف ہوگا۔ لیکن عطف کے مقبول ہونے کی شرط بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے فَشَرْطُ كَوْنِهِ مَقْبُولًا بِالْوَاوِ وَنَحْوِهِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ، واو وغیرہ حروف عاطفہ کے ذریعہ اس عطف کے مقبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ ہو، یعنی دونوں جملوں کے درمیان ربط و تعلق ہو، جیسے زید یکتب و یشعر، زید لکھتا بھی ہے اور شاعری بھی کرتا ہے، یا یوں کہیں زید یعطی و یمنع، زید دیتا بھی ہے اور روکتا بھی ہے یعنی نہیں دیتا ہے۔ ان دونوں جملوں میں آپ غور کریں کہ زید یکتب و یشعر میں یکتب بھی جملہ ہے اور یشعر بھی جملہ ہے۔ یکتب چونکہ زید کی خبر ہے اس لیے محل رفع میں ہے، دوسرے جملے یشعر کا واو حرف عطف کے ذریعہ یکتب پر عطف کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان جہت جامعہ ہے، ربط و تعلق ہے، کیونکہ کتابت اور شاعری
دونوں ایک دوسرے سے متعلق چیزیں ہیں، دونوں ایک فن ہیں، اور فن ہونے کی حیثیت سے دونوں کا ایک دوسرے سے ربط و تعلق ہے۔ اسی طرح زید یعطی و یمنع میں اعطاء اور منع میں بھی ربط و تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان بھی جہت جامعہ ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضدین ایک دوسرے سے مربوط و متعلق ہوتی ہیں۔ ولہذا عیب علی ابی تمام قولہ لا والذی هو عالم ان النوى صبر وان ابا الحسین کریم، کہتے ہیں اور اسی بنیاد پر ابو تمام کے اس شعر کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ نہیں اس ذات کی قسم جو عالم ہے اس بات کی کہ جدائی کڑوی ہے، اور یہ کہ ابو الحسین کریم ہے، سخی ہے۔ یہاں ہوا عالم ان النوى صبر وان ابا الحسین کریم میں ان النوى صبر یہ ایک جملہ ہے جو عالم کا مفعول بہ ہونے کی بنیاد پر محل نصب پر ہے۔ دوسرا جملہ ہے ان ابا الحسین کریم کہ ابو الحسین سخی ہے۔ اس دوسرے جملے کا پہلے جملے پر واو حرف رابط کے ذریعہ عطف کیا گیا ہے، وصل کیا گیا ہے، جو ناقابل قبول ہے، اور ناقابل قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جدائی کے کڑوی ہونے اور ابو الحسین کے سخی ہونے کے درمیان کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ وَإِلَّا فُصِّلَتْ عَنْهَا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ حکم اعراب میں شریک کرنا مقصود نہ ہو، تو دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا جائے گا، جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ اور جب منافقین اپنے شیاطین سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک جملہ ہے انا معکم، جو قالو کا مقولہ ہونے کی بنیاد پر مفعول بہ ہے، محل نصب میں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم کا اس انا معکم پر عطف نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر عطف کر دیا جائے تو یہ دوسرا جملہ اللہ یستہزئ بہم حکم اعراب میں انا معکم کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور قالو کا مقولہ مفعول بہ ہو جائے گا، حالانکہ اللہ یستہزئ بہم یہ منافقین کا مقولہ ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا گیا۔ وعلی الثانی ان قصد ربطها بها علی معنی عاطف سوى الواو عطفت به، نحو دخل زید فخرج عمرو او ثم خرج عمرو اذا قصد التعقیب او المہلۃ۔ دوسری صورت میں، یعنی جب پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو، اس صورت میں اگر دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ کسی حرف رابط کے معنی و مفہوم پر مربوط کرنا مقصود ہو تو دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف کر دیا جائے گا، جیسے دخل زید فخرج عمرو، زید داخل ہوا پھر عمرو نکلا، یا یوں کہیں دخل زید ثم خرج عمرو، زید اندر گیا اور پھر عمرو باہر نکلا۔ جب تعقیب مقصود ہو تو دخل زید فخرج عمرو کہیں گے،
اور جب تعقیب کے ساتھ وقفہ اور مہلت مقصود ہو تو دخل زید ثم خرج امر کہیں گے۔ ہم یہاں دخل زید فخرج امر میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دخل زید پہلا جملہ ہے جو چونکہ بالکل ابتدا میں ہے، ابتدائے کلام میں ہے، اس لیے اس کے لیے محل اعراب نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہے خرج امر، اس دوسرے جملے کا فا حرف رابط کے ذریعہ عطف کیا گیا۔ دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف کیا گیا فا حرف رابط کے ذریعہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کو لانے کا مقصود یہ ہے کہ تعقیب کے مفہوم پر دلالت ہو جائے، یعنی یہ بتایا جا سکے کہ پہلے زید اندر گیا، پھر اس کے معاً بعد امر باہر نکلا، اور اس مفہوم کو بتانے کے لیے ناگزیر ہو گیا کہ دخل زید اور خرج امر کو فا حرف رابط کے ذریعہ ایک دوسرے پر عطف کیا جائے۔ اسی طرح دخل زید ثم خرج امر بھی ہے۔ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لِلْأُولَى حُكْمٌ لَمْ يُقْصَدْ إِعْطَاؤُهُ لِلثَّانِيَةِ فَالْفَصْلُ، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ کسی حرف رابط کے معنی و مفہوم پر مربوط کرنا مقصود نہ ہو، تو اگر پہلے جملے کے لیے کوئی ایسا حکم ہو جسے دوسرے جملے کو دینا مقصود نہ ہو، تو اس صورت میں وصل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حرف رابط لا کر کے اگر عطف کر دیں تو عطف کی دلالت چونکہ شرکت پر ہوتی ہے، اس لیے عطف نہیں کیا گیا بلکہ فصل کیا گیا۔ جیسے مثال دیکھیں، اس سے بات واضح ہوگی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اور جب منافقین اپنے شیاطین سرداروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ یہ شرط ہے اور ظرف بھی ہے، قالو یہ جواب شرط ہے، جزا ہے۔ یاد رکھیں کہ جواب شرط یہ ایسا جملہ ہے جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ قالو منافقین اپنے شیاطین سرداروں سے کہتے ہیں، کب کہتے ہیں؟ اذا شرط اور ظرف کو ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ ان کا یہ کہنا خاص اسی وقت ہے جب وہ اپنے منافقین سرداروں کے ساتھ، اپنے شیاطین سرداروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں۔ تو قالو ایک جملہ ہے، اس کے بعد ایک دوسرا جملہ بھی ہے اللہ یستہزئ بہم۔ یاد رکھیں کہ اللہ یستہزئ بہم کا قالو پر عطف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قالو جو پہلا جملہ ہے یہ ماقبل میں مذکور شرط و ظرف کے ساتھ خاص ہے، یعنی منافقین اپنے شیاطین سرداروں سے یہ بات صرف اور صرف اسی وقت کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس تنہا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ یستہزئ بہم جملہ جو ہے اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ ان منافقین کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، اور اللہ کا یہ استہزاء فرمانا دائمی ہے جو کسی ظرف کے ساتھ خاص نہیں ہے، جبکہ اگر ہم اللہ یستہزئ بہم کا قالو پر عطف کر دیں تو یہ بھی ظرف کے ساتھ خاص ہو جائے گا،
اس لیے عطف نہیں کیا گیا بلکہ فصل کیا گیا. اسی کو کہہ رہے ہیں لم یعطف اللہ یستہزئ بہم علی قالوا لئلا یشارکہ فی الاختصاص بالظرف. اللہ یستہزئ بہم کا قالو پر عطف نہیں کیا گیا تاکہ ظرف کے ساتھ مختص ہونے میں اللہ یستہزئ بہم قالو کے ساتھ شریک نہ ہو سکے. وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا كَمَالُ الْانْقِطَاعِ بِلَا ایہام اور کمال الاتصال. اور چلیں بس رہنے دیں اور باقی سبق انشاءاللہ کل ہوگا.